الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو سچے معنوں میں حقیقی معنوں میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان سے محبت اور ان کی عزت کرنے کی، ان کی تعظیم و توقیر کرنے کی جیسا کہ شریعت نے حق بتایا ہے ویسا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ کیا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جب صحابہ کو نہیں جانتے تو صحابہ کی عظمت، ان کا پیار، ان کی محبت کیا ہوتی ہے، ان کا ادب کیا ہوتا ہے، ہم کیا جانیں گے۔ اہل بیت کا ادب، ان کی عزت، ان کی محبت کرنے والے کر گئے، ہم تو نقل بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام نقل جی کا بھی نہیں ہے۔ وہ بے روک ٹوک بولنے والے، وہ بے روک ٹوک قرآن و حدیث کے حکموں پر چلنے والے، اور ہم دکھاوا بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکیں، ایسے ہم ہیں۔ ہم دکھاوا بھی نہیں کر سکیں گے، نہ اس کے عمل کا کر سکیں گے، نہ ان کے کردار کا کر سکیں گے، نہ ان کا ظاہری جو حلیہ تھا اس کا دکھاوا بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ ان کا جو ظاہری حلیہ تھا ویسا بھی ہم دکھاوا کرنے سے قاصر ہیں، ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ ان کی غلامی میں، ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور ہمارا نام مسلمانوں کے لسٹ میں آخری میں بھی آ جائے تو غنیمت ہے۔ آخری میں بھی مسلمانوں میں، مومنین تو بات ہی الگ ہے، مومن تو ہے ہی نہیں۔ مومنین کی بازار میں تو تب آئیں جب مسلمان میں پاس ہو۔ اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے۔ جب ہم اسلام میں داخل ہم ہوتے ہیں، ایمان داخل ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اسلام میں ہم داخل ہونا چاہیں تو پھر وہ ساری شرطیں لاگو ہوگی جو میں نے وہ بتائی تھی آپ کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ پہلے تو ہمیں کتاب کو دل و جان سے ماننا پڑے گا، عمل کرے نہ کرے وہ بات تو بعد کی ہے۔ ہم تو ماننے سے بھی رہے، ماننے سے بھی رہے۔ کتاب میں جو آیا ہے اس کتاب کو ماننے سے بھی ہم تو رہ جاتے ہیں نا۔ عمل بعد میں ہوگا۔ جیسے آپ کو بتاؤں میں، داڑھی رکھنا سنت ہے،
ایسی سنت جو واجب کے قریب ہے، ایسی سنت جو واجب کے قریب ہے، بڑی سنت موقع پر، بلکہ سنت متواتر کسی نے نہیں چھوڑی سنت۔ اب اگر کوئی داڑھی نہ رکھے تو گناہ گار ہوگا، لیکن داڑھی کے خلاف لفظ بولے، بے ادبی کرے، اسے سنت نہ سمجھے تو وہ اسلام سے ہی گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح کوئی سنت ہو جو یہ کہہ دے کہ یہ اصول حدیث سے ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، یا رسول پاک نے کہا، یا صحابہ نے فرمایا، یا صحابہ نے کیا، تو اس کام کو ہم نہ کریں تو گناہ ہے۔ اللہ چاہے تو بخشے، اللہ چاہے تو سزا دے، نہ کریں تو۔ لیکن اس کام کا انکار ہی کر دیں کہ یہ ہے ہی نہیں، تب تو اسلام میں سے گئے، تب تو گئے، ختم ہو گئی بات، ہم تو اس میں بھی نہیں رہے۔ میرا ماننا یہ کہ میں جدوں کھاڈارے کھابوچیانی ڈیڑھ کی ایسوں جانے سمندریانہ نیر، یعنی کہ جو کھابوچیے میں پلی ہوئی ڈیڑھ کی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہی سب کچھ پانی ہے، دنیا یہی ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہوں، میں جتنا کہوں اتنا ہی اسلام۔ دنیا والے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ تھوڑے ہی مسلمان ہیں، میں ہی مسلمان، میں کروں وہی صحیح، میں کہوں وہی سچ، میں کروں وہی صحیح۔ تمہاری کتاب چاہے جو کہے، تمہارے بڑے چاہے جو کہے، تمہارے اہل بیت چاہے جو کہے، تمہارے مفتی چاہے جو کہے، جو میں کہوں وہی سچ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ آئیے اس مولا کی بات کریں، مولا علی کی بات کریں۔ آج ہم سلام میں، ابھی سلام ہوگا نا، جب ہم پڑھ لیں گے تو نماز کے بعد سلام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہم رخ کریں گے مدینے کی طرف اور سلام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے آج جانا کہ نبی کو اس طرح سلام کیا جاتا ہے، ہم نے آج جانا۔ کسی نے نبی کے زمانے میں جانا، نبی کو دیکھا تو جانا، کسی نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا تو جانا، کسی نے شجر کو سجدہ کرتے دیکھا تو جانا، کسی نے حجر کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو جانا، کسی نے نبی کو دیکھا تو جانا، کسی نے نبی کو آنے کے 2-4 سال بعد سمجھا، کسی نے نبی کے آنے کے بعد 10-12-15 سال بعد سمجھا، کسی نے نبی پاک کو 40 سال بعد جب اعلان کیا تب جانا۔ آؤ علی سے پوچھے تم نے کب جانا؟ مولا پاک سے پوچھتے مولا علی۔ اب ایک بات اور بھی ہے، دیوانوں کا ہجوم جو ہوتا ہے، مجھے تو رات میں جب ہم تقریر کرتے ہیں تو ہوتا ہے پتہ نہیں مار کے بٹھائے کہ کیا ہے۔ ارے دیوانے، مولا علی، میں آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، رسول پاک کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت جابر نے پوچھا تھا رسول پاک سے کہا، ایک بڑھیا نے قصہ بتا دیا، کہ میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد، علی کی ماں، کعبے کے پاس کھڑی ہیں، کعبے کی دیواریں شق ہوئی، ماں فاطمہ اندر گئی۔ ماں فاطمہ کون؟ وہ علی کی ماں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ وہ کعبے کی دیوار شق ہوئی تو اندر گئی تو بھئی کعبے کی دیوار پھٹی اور ماں فاطمہ، علی ابھی آنے والے تھے، جنم ہونے والا تھا، ولادت ہونے والی تھی، اب دیوار پھٹی، فاطمہ اندر، چابی مل نہیں رہی، 3 دن تک اندر کیا ہوا اب وہ کون بتائے؟ جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، باہر کی بات دوسروں نے بتائی، اندر کی بات آپ بتا دیں 3 دن کیا ہوا ہے؟ اب یہ بات جب پوچھی جا رہی ہے تو اب رسول کا انداز، میں نہیں کہتا کتابوں میں آیا ہے، رسول کہتے ہیں واہ واہ کیا بات پوچھی، کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کیا بات پوچھی۔ پتا چلا علی کی بات آئے تو رسول بھی واہ واہ کرتے ہیں، رسول بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ ہم علی والے ہیں، ہمارے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتا، دیکھیے گا دلیلیں دیں گے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ ارے میں تو آپ کے ایمان کی حفاظت کی بات بتا رہا ہوں،
دنیا بھر کی تقریریں نیٹ پر لوڈ کر کے دیکھ لو، کہتے علی کا نام آئے اور چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے، واہ واہ نہ نکلے، سبحان اللہ نہ نکلے، تو ہمارے نسب پر دعویٰ ٹھوک دیں گے کہ پتہ نہیں حلال زادہ ہے کہ حرام زادہ۔ کتاب میں حدیث میں ہے، میں نہیں کہتا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دل کے اندر، ایمان تو دل کی بات ہے نا بھائی، کیا پتا کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کیا پتا کس کے دل میں کیا ہے، پتا ہے نہیں پتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کیسے جانو گے، اگر تم کو مجمع ڈاؤٹ والا لگے، اگر بے ایمانی کا مجمع لگے تو وہاں علی کا نام لینا شروع کر دو، علی کا نام لینا شروع کرو گے اور منہ ڈھیلے ڈھالے لگے، سمجھ جاؤ کائیں اس کے اندر گڑبڑی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ میں نہیں کہتا، آپ روایتیں کھول کے دیکھ لیں، چاہے نیٹ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے کھنگھال کے دیکھ لیں، ہر سنی کی تقریر میں، ہر شیعہ کی تقریر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ علی کا ذکر ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہیں چلے جاتے ہیں کہ علی نے کب پہچانا، مولا علی نے کب پہچانا؟ ماں فاطمہ کہتی علی پیٹ میں ہے، علی تو پیٹ میں ہے۔ حضور آئے، جب بھی گھر میں آئے، حضور جب بھی گھر میں آتے ماں فاطمہ کھڑی ہو جاتی۔ کون؟ علی کی ماں فاطمہ کی بات ہو رہی ہے، اور ماں بھی فاطمہ ہے، وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابو طالب دیکھتے کہ بھائی کوئی بڑا بوڑھا آئے، ہماری عمر سے بڑا آئے تو انسان کھڑا ہو۔ ابو طالب اگر آتے اور فاطمہ ماں کھڑی ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ میرا شوہر ہے۔ دوسرا کوئی بڑا آتا، کھڑی ہوتی، پتہ چلتا بڑا ہے تو کھڑی ہوئی، محمد تو بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا ہے، وہ آتا ہے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پوچھا کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ کہا کیا کروں، پیٹ میں بچہ ایسی حرکت کرتا ہے جب تک کھڑی نہ ہو جاؤں آرام نہیں ملتا۔ علی پیٹ میں، سمجھ جاتے ہیں کون آیا، کوئی بڑا بھائی آیا، یہ سمجھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے کیا؟ ورنہ بڑے بھائی کی عزت زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی عزت زیادہ ہوتی ہے؟ ماں باپ کی۔ اگر کھڑا ہی ہونا تھا، علی کو کھڑا ہی کروانا تھا تو ابو طالب آتے تو کھڑے ہو جاتے نا، ہے نا؟ نہیں ہوا ایسا، رسول کو آتے دیکھے کھڑے ہو گئے، پتا چلا علی پیٹ میں، جانتے کہ اللہ کا نبی آیا، کھڑے ہو گئے، اللہ کا نبی آیا ہے، کھڑے ہو۔ یہ تو علی نے پیٹ میں سکھا دیا مسلمانوں کہ جب سلام ہو جائے تو 2 منٹ کے لیے بھاگا نہ کریں، نبی کی ذات ہے، خالی سنت کا دعویٰ نہ کریں، 2 منٹ کھڑے ہو جائے کر، جو سلام پڑھتا ہے ویسے اکثر میں ہی پڑھتا ہوں، میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، خالی 2 مصرے، اتنا زیادہ بھی سلام لمبا نہ کریں کہ پھر دوسرا کوئی کھڑا نہ رہ سکے۔ بھائی 1 مصرع بھی پڑھیں گے تو سلام سلام ہے، ہو جائے گا، ہو جائے گا، لیکن سلام پڑھیں ضرور، ہے نا؟ سلام میں 2 منٹ کھڑے رہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اب دوسری بات بتاؤں، ایک بار درود پاک پڑھیں گا، میں کئی بار سنتا ہوں کہ جتنی جمعے میں مزہ آتی ہے اتنی اور وائس میں مزہ نہیں آتی، بس بولتے رہتا ہوں، گلا تھک جاتا ہے، بولتے رہتا ہوں، گلا تھک جاتا ہے، کوئی جواب ہی نہیں آتا، کوئی جواب نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آپ میری تقریر بھی دیکھ لیجئے گا اس میں نیٹ پر، بس بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ خیر اللہ سب کو توفیق دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو طالب نے دیکھا کہ کھڑی ہو جاتی ہے تو ایک کام کرتا ہوں، اب آنے دو، آنے دو، محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاطمہ کھڑی ہو کے دکھائے ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دن آئے رسول اللہ، اب ابو طالب نے ماں فاطمہ ان کے کندھوں کو زور سے دبا دیا، پکڑ لیا، کیا کیا؟ کندھوں کو
دبا دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے, عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے, اور زور لگانے والا علی کا باپ ہے. زور لگا رہا ہے ابو طالب کاندھے پر کہ فاطمہ کھڑی نہ ہو, لیکن اندر سے خیبر شکن حیدر کرار نے زور لگایا اور ابو طالب کا زور کام نہ کیا, اور ماں فاطمہ کھڑی ہو گئی. یہ حیدر کرار نے وہاں دکھا دیا کہ یہ طاقت بھی وہ اور ادب بھی مصطفیٰ کا ہو. یہ مولا علی, یہ مشکل کشا ہے. اب انہی کے ذکر ہوں گے, اب اہل بیت کی بات ہوگی. اب اگلی جو تقریریں ہیں نا وہ ساری اہل بیت کی ہوگی. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی ایسا سوال ہو, حضور مخدوم سمنا, یہ جو ہاشمی بھی ہیں نا قاضی ملت, ان کو آپ سنتے ہیں, ان کے بزرگوں میں دادا پر دادا میں جو ہیں وہ مخدوم سمنا. میں نے آپ کو شاید ایک بار بتایا تھا کہ ایک بلی ولی بن گئی ان کے زمانے میں. وہ ولی کی بات کر رہا ہوں. وہ ولی اپنے زمانے میں کسی گاؤں گئے ہوں گے تو آج جیسے ہیں نا کچر کچر کرنے والے تب بھی تھے. تو انہوں نے ان کو پوچھا صحابہ کے بارے میں کہ بھائی دوسرے جو صحابہ ہیں علی کے علاوہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, اس کے بارے میں کیا, تو سب فضیلت انہوں نے بتا دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہے. عمر تو حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی ہوتا نبی تو عمر ہوتا. عثمان غنی ذوالنورین, سب کی فضیلت ہے بتا دی. علی کی بات آئی, علی کی فضیلت بھی بتائی, وہ زیادہ بتائی, لکھنے میں بھی زیادہ آئی. مولا علی کی فضیلت لکھنے میں بھی زیادہ آئی ہے. آپ دیکھیے گا کہ جتنا چرچا جتنا شہرہ اور صحابہ کا نہیں ہوتا اتنا علی کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اب کسی نے پیٹ میں دکھتا ہے تو دکھے پیٹ میں نے کٹے مت ہو. تو یہ انہوں نے سوال کیا کہ ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی باقی صحابہ کی کم اور علی کی زیادہ کی, علی کی زیادہ کی. یہ سوال کرنے جانا تھا. اور تب زمانے میں کیا تھا کہ ایک کام کرے, جمعہ کا دن آنے تو جمعے کے دن وہ جو باعث کریں گے سارے پبلک ہوتی ہے تب پکڑ لیں گے. لوگ انتظار کرتے ہیں نا, ہے نا, کبھی کسی کی غلطی نکالنی ہو تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج پکڑانا ہے, چلو اے فلانا علاج ہے, فلانا علاج ہے, مولانا نہیں بولے چلو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو پکڑا کہ ہم آج آنے والے جمعے میں, وہ تو جمعے کا انتظار کیا, ہمارے یہاں جمعے کا انتظار نہیں کرتا, سیدھا فون لگ جاتا ہے, ہلو جلدی 5 آئیں گے پوچھیں جو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو میں کچی میں بول رہا ہوں, حالانکہ باہر کی بات بتا رہا ہوں, یہاں کی چاہے جہاں کی. تو فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے, یا پھر بڑے بڑے سٹی میں فوراً جلسہ ہو جاتا ہے کہ آج ایسا بولے چلو جلسہ کر لیتے ہیں, فوراً جلسہ ہو جاتا ہے اس کے خلاف. لیکن انہوں نے جمعے کا انتظار کیا, کہا جمعے میں پوچھیں گے مولانا سے. اب مخدوم سمنانی جمعہ کا دن آنے کا وقت ہوا تو جمعہ آیا, بولنا زوردار بارش, زوردار, یہاں تک کہ کوئی جمعے میں جا ہی نہیں سکا. سوچا چلو دوسرے جمعے میں پوچھیں گے, سوچا چلو دوسرے جمعے میں پوچھیں گے. دوسرے جمعے میں اللہ نے اتنا پانی برسا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا. سوچا چلو تیسرے جمعے میں پوچھیں گے. تیسرے جمعے میں بھی وہی حال. جب یہ تیسرے جمعے میں یہ حال ہوا نا تو کوئی سمجھدار ہوئی نا بھائی. کسی نے کہا کہ مخدوم سمنا سے یہ فتویٰ بازی, فتویٰ لکھنے کی باتیں چھوڑ دو, ان پر فتویٰ لگانے کی بات چھوڑ دو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر جمعہ نہ پڑھ سکو, کہیں زندگی بھر جمعہ نہ پڑھ سکو. پھر کسی نے پوچھا کہ توبہ کر لی, چلو نہیں لگائیں گے, لیکن اتنا تو پوچھیں آپ نے ایسا کیوں کیا. اب جواب سنو, کہا تم شارٹلی جواب, ایک دم جو جاہل آدمی سمجھ جائے ایسا جواب. کہا کہ دنیا میں ہر کسی کو اپنے باپ کے بارے میں جو پوچھے تو تعریف بڑھ چڑھ کر کرتا ہے نا, میرا باپ ایسا, میرا باپ ویسا, میرا باپ یوں, میرا باپ یوں. کہا تم اپنے باپ کی تعریف چاہے جتنی کرو کوئی نہیں روک سکتا. علی میرا باپ ہے, علی میرا باپ ہے. کم سے کم مجھے اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ میں میرے آقا کی تعریف بڑھ چڑھ کے کروں. یہ اہل بیت کا حق ہے, یہ
اہل بیت کا حق ہے۔ یہ ممبر ہمارا نہیں ہے، یہ انہی کا ہے۔ یہ تو ہم پر احسان ہے کہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا تھوڑے ہے، یہ ان کی جاگیر ہے، یہ مصلح ان کی جاگیر ہے، یہ شریعت طریقت معرفت سب ان کی جاگیر ہے، ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کے ٹکڑے پلتے ہیں، انہی کا کھانا اور انہی سے کھلانا، یہ تو غداری ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچی صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ خیر، ہاں وہ جھولی والا مسئلہ بھی کر لو، کوئی جھولی کا، اور اعلان کچھ ہے وہ سن لیجئے خاص دھیان سے۔ ایک تو یہ کہ آج 4 بجے مرحوم حاجی یوسف بھائی اور حاجیانی ان کی فاتح کی مجلس 4 بجے وہیں سلیمان بابا کے گھر میں۔ دوسرا کہ کئی لوگ یہ اعلان ہے دھیان تھی سن جا، کئی لوگوں کو بچوں کو چھوکراؤ دھیان تھی سن جا، آئے بتے ہر ایک سماج والا ہر ایک دھیان سے سن جا کہ آئیں کے کلاک دریا کنارے دریا کاٹھے اگر آپ کو کوئی ایسا پیکٹ ملا ہے جس میں کچھ لکھا ہوگا، آپ شاید نہیں جانتے ہو، لیکن وہ اگر ایسا کوئی پیکٹ انجانی چیز ملی ہے تو اسے گھر میں نہ رکھنا، اسے آج کے آج جمع کرو، آج کے آج یا تو جمعہ بھائی کے گھر چلے جائیں یا میرے یہاں چلے آئیں، اس پیکٹ کو آج ہی آج دے دیں۔ اگر 2 دن کی مدت ہے، اگر 2 دن بعد اگر آپ کے یہاں نکلا تو گورنمنٹ کی کارروائی ہوگی، وہ چیز نشیلی ہے، ڈرگس ہے۔ اگر انجانے میں ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا تو جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے اٹھا لیا ہو سکتا ہے کسی نے استعمال بھی کر لیا ہو۔ اس 2 بچوں کو نکاح کرنے کے لیے 2-3 بڑے ہمیں آئے تھے، 2-3 بچوں کی مدد کے لیے سکتی ہے نکاح میں۔ اچھا کہاں سے ہیں؟ وہی احمد آباد سے آگے موڑا صاحب۔ تو یہ سمجھ گئے نا آپ یہ اعلان کہ یہ چیز اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو جلد سے جلد آپ گھر جا کر کے روانہ کر دیں، چاہے جمعہ بھائی کے گھر چاہے میرے یہاں، اس کو یا بڑے بڑے جو لوگ بھی آگے والوں میں آپ جن کو جانتے ہیں، خاص کر کے مجھے یہ آ کر کے بتایا گیا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی کہ انجان چیزوں کو آپ اس طرح سے ہاتھ نہ لگائیں، اور ایسی چیز اگر کوئی نظر بھی آ جائے تو فوراً اپنے بڑے جو بھی ہیں آگے والے لوگ ان کو جانکاری دے دیا کریں۔ اور دوسرا یہ آئے ہیں ابھی یہ بھائی ابھی آئے تھے نا، ان مدد کے لیے آئے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی وغیرہ ہے، تو ہمارے یہاں تو ایسے لوگ آتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو ہم دیتے ہیں ان کو، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو ان کی مدد کریں، پنجتن پاک ہمارا آپ کا ان کا سب کا بھلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔